11 نمبر پوائنٹ، انہوں نے کہا کہ پختونوں نے اور کے پی کی عوام نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اگر قربانیاں پبلک لیول کے اوپر دی ہیں نا تو وہ کے پی کی عوام ہے، حقیقت بات ہے۔ پنجاب محفوظ ہی اس لیے ہے کہ ایک بفر زون ہے کے پی کا۔ یہ ہماری اکیڈمی اگر پشاور میں ہوتی تو اتنے امن کے ساتھ نہیں چل سکتی تھی۔ لہذا ان شہداء کو سلام ہے جنہوں نے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، کے پی کی جو عوام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کو احتجاج کرنے کی تو اجازت ہے لیکن پر امن کریں گے۔ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں بھی اتنا بڑا احتجاج ہوا ہے، اور آج کل وہ جو فتنہ بھی چل رہا ہے پارا چنار کے اندر، سنی شیعہ کنفلکٹ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، وہی گلے کاٹ رہے ہیں، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، تو دوبارہ سے پھر وہی تکلیف سے پاکستان کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ اور باقی بھی معاملات وہاں پہ اغوا برائے تاوان والا معاملہ بھی بہت ہے، تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا آپ احتجاج ضرور کریں لیکن پر امن رہیں۔ آپ کی قربانیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر آپ پر امن نہیں رہیں گے تو پھر ہم کسی قربانی کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ کے اوپر بھی پھر اسی طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوگی قانون کی جس طرح دہشت گردوں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو بالکل ظاہر ہے، یہ تو نظر بھی آ رہا ہے۔ یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں، اس وقت بھی جماعت اسلامی کا دھرنا چل رہا ہے، بجلی کے اعتبار سے جو بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مین اس وقت مہنگائی کی وجہ یہ آئی پی پیز کا مسئلہ ہے جو یہ افریت ہم پہ مسلط ہوا ہے۔ 2000 ارب روپیہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے سالانہ، چاہے بجلی بنا کے آپ کو آئی پی پیز دیں یا نہ دیں، یہ تو انہوں نے لینا ہی لینا ہے۔ جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے تھے ان کا موقف یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا تھا، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، چلیں وہ تو انیشلی ہو سکتا تھا، لیکن بار بار اسے رینیو کرنا، اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ معاہدے ابھی تک پبلک نہیں ہوئے۔ یہ میں آپ کو سب سے حیران کن بات بتا رہا ہوں، یہ معاہدے پبلک نہیں ہے۔ پبلک ہوں تو ہمیں پتا چلے کہ یہ جو ہمیں دھونس لگاتے ہیں نا یہ کہ جی اگر ہم نے ان کے اوپر کوئی سختی کی یا ان کا پیسہ روک لیا تو یہ انٹرنیشنل عدالت میں چلے جائیں گے اور وہاں سے ہمیں پینلٹی پڑ جائے گی، یہ تو اس صورت میں ہے جب ان کے معاہدے پبلک کے سامنے آئے۔ وہ کہتے ہیں یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، حالانکہ یہ پبلک ویلفیئر سے متعلق ہے۔ یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ باہر آیا تو عوام آ جائے گی سڑکوں پہ کہ اس میں تو کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے۔ آج اگر یہ معاملات ہو جائیں تو یہ بجلی کے بل جو آپ دے رہے ہیں یہ تو 1/10 بھی نہیں رہ جائیں گے۔ انڈیا کا یہ مجھے ارشاد بھائی نے اس دن بجلی کا بل دکھایا، آپ حیران ہوں گے، 60 کے قریب یونٹس تھے، 14 روپے بل۔ انڈیا کے 14 روپے، چلے پاکستان کے وہ آپ کہہ لیں 50 روپے ہوں گے، کوئی بہت زیادہ چھلانگ مار لے تو۔ آج کی ڈیٹ میں 2024 میں یہاں پہ 60 یونٹ کا اتنا بل آتا ہے، وہ ذرا سا 100 کراس کرتا ہے تو جناب تھپڑ، 200 کراس کرتا ہے تھپڑ، اور پھر وہ بھی ایسے منوس مارے ہیں جان بوجھ کے ریڈنگ میں نا وہ چند یونٹ فالتو لکھ کے لے جاتے ہیں، اور جب بل آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اس وقت تک وہ والا تھریشولڈ کراس ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جس ڈیٹ کو انہوں نے ریڈنگ لی تھی اس دن کو نہیں ہوا ہوتا۔ تو اب آپ کہاں جا کے مقدمہ کریں گے؟ تو یہ جو حافظ صاحب نے دھرنا دیا ہوا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں، اللہ کرے اپنا وضو قائم رکھیں، اور انشاءاللہ میں یہ آئی پی پیز کے حوالے سے پوری تحقیق کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک قریبی دوست ہے کرنل انعام الرحیم صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ ہے تو فوجی بیک گراؤنڈ سے ہیں، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ تعالی جس طریقے سے مسنگ پرسنز کے حوالے سے مقدمات لڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی سختیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا، اغوا بھی ہوئے ایک دفعہ۔ ان سے میری کل بھی فون پہ بات ہوئی تھی، میں نے انہیں کہا کہ مجھے سارے ڈاکومنٹس دیں، میں اس پہ پوری تیاری کر کے دوسری سائڈ کا بھی پوائنٹ آف ویو لے کے پھر ایک پورا تفصیلی ایک لیکچر اس کے اوپر ریکارڈ کرواؤں گا۔ اس وقت پاکستان میں چونکہ 97% مسلمان ہیں اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بجلی کا بل ہے۔ یہ بجلی کا بل ایڈریس ہو جائے تو ہمارے کافی سارے پرابلم مہنگائی کے سالو ہو جائیں گے، یہ حقیقت بات ہے۔ اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ قتل ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، ویڈیوز میں ریکارڈ ہیں۔ وہ ایک عورت جو ہے وہ نالے میں کود گئی ہے صرف 10,000 روپے کے بل کے پیچھے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، وہ بھی سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہوا ہے 10-12 ہزار کے پیچھے۔
اب یہ کوئی رقم ہے آج کی ڈیٹ کے اندر، لیکن اس کے پیچھے قتل و غارت والا معاملہ ہوا ہے، لہذا یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا آپ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ کتنا آرگنائزڈ ہے۔ سلیم صافی صاحب دھرنے میں بیٹھ کے حافظ نعیم صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جرگا پروگرام انہوں نے وہاں ریکارڈ کیا ہے، اور آپ دیکھیں کتنی خاموشی ہے۔ یہ ڈسپلن ہوتا ہے، وہ لگ ہی نہیں رہا پاکستانی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کرے کہ حافظ صاحب اس اپنے دھرنے کو منطقی انجام تک لے کر چلیں اور یہ لالی پاپ نہ لیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا محسن نقوی صاحب بھی سٹیج پہ 2-3 دن پہلے آئے تھے کہ جی ہم آئی پی بیز کے حوالے سے اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا۔ حافظ صاحب اٹھنا نہیں جائے جو تک مسئلہ حل نہ ہوئے، ہاں جدو تک ساڑے آتی ساڑا بل نہیں نا اگلا آ جاندہ وہ کٹ ہو جایا، اتھوں نہیں اٹھنا۔ چند لوگ ہی بیٹھے رہے، ہم آپ کی سپورٹ میں انشاءاللہ، اور میں اس پہ پوری ورکنگ کر رہا ہوں، کر کے میں یہ ٹیکنیکلی جو کچھ ہمارے حکمرانوں نے کیا اور ساروں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، بے نظیر سے لے کر مشرف، نواز شریف، عمران خان بھی، ہاں جی ایک ایک ثبوت کے ساتھ پیش کریں گے کہ سب کے سب اس پورے سسٹم کو سپورٹ کرتے رہے۔ وہ سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ میں صرف جو ان کی اپوزٹ پارٹی ہے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں گا، پھر میں اس کو کمپیئر کر کے تو پھر میں آپ کو آپٹیمل سولوشن بتاؤں گا۔ اس کے لیے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے، لیکن میں نے ایک ٹریلر کے طور پر یہ بات کر دی ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی ایک کرنٹ افیئر بننے والا ہے انشاءاللہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ۔